الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل وسلم وبارك على آل سيدنا محمد النبي الكامل وعلى آلہ کمال نہایت لکمالک عدد کمالہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم معزز سامعین، علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر۔ کیا کہا؟ دنیا میں جینا ہے تو پہچان پیدا کر، لباس خضر میں پھرتے ہیں ہزاروں رہزن۔ اللہ اکبر، بہت بڑی بہت اونچی بات کہہ دی۔ لباس خضر، حضرت خضر علیہ السلام کی جانب اشارہ ہے کہ اس لباس میں پھرتے رہتے ہیں ہزاروں رہزن، جو ڈائریکٹ آپ کے ایمان کے اوپر حملہ کرتا ہے اور براہ راست آپ کے اسلام کے اوپر حملہ کرتا ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک گرامر اور ایک کسوٹی بتا دیا انہوں نے۔ آج کے اس پرفتن ماحول میں، جس ماحول کے اندر ہم اور آپ اور پوری دنیا کے لوگ سانس لے رہے ہیں، یہ ایک پرفتن ماحول ہے، پرآشوب ماحول ہے، اور بہت سارے فتنے اس روئی زمین کے اوپر آج رونما ہو چکا ہے اور مسلمان سوئے ہوئے ہیں۔ ایسے فتنے ہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے، مسلمان مرتد ہو رہے ہیں۔ میرے دوستو، وہ بہت سارے فتنے ہیں، ان میں سے چند فتنے ایسے ہیں جس کا میں ذکر ابھی کرنے والا ہوں۔ آپ بھی اسے غور سے سنیں اور ہر ایک تک پہنچانے کی کوشش کریں، تاکہ ان فتنوں سے مسلمان محفوظ رہے، مسلمانوں کا ایمان محفوظ رہے، مسلمانوں کا دین محفوظ رہے۔ اگر اس فتنوں کو آپ جان لیں گے تو ویسے تو کئی فتنے ہیں جس فتنے کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں۔ میرے دوستو، ابھی ایک فتنہ جو اس روئی زمین کے اوپر ملیشیا سے اٹھا ہے، جس کا نام مصطفیٰ ہے، اور انہوں نے امام مہدی کا دعویٰ کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم ہی عیسیٰ ہیں۔ اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی ایک انسان نے دعویٰ کیا کہ ہم ہی مہدی ہیں اور ہم ہی عیسیٰ ہیں۔ اور جس ملک کے اندر آج ہم سانس لے رہے ہیں، اس ملک کے اندر شکیل بن حنیف ملعون کی شکل میں ایک اور فتنہ رونما ہو چکا ہے، اور یہ فتنہ اٹھے ہوئے 1-2 سال نہیں ہوا، آج تقریباً 15 سے 16 سال ہو چکا ہے۔ ہزاروں مسلمان مرتد ہو چکے ہیں اس کی چکنی چپڑی باتوں کے اوپر آ کر کے، اور کہیں تو غامدی کا فتنہ ہے۔ میرے دوستو، آج کے زمانے میں اگر ہم چاہتے کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو آپ کو جاننا پڑے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں، آپ کو جاننا پڑے گا حضرت مہدی علیہ السلام کون ہیں اور کہاں سے ہیں۔ اور یہ ملعون کذاب شکیل بن حنیف جو سب سے بڑا کمینہ ہے، اور انہوں نے بھولے بھالے مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکہ ڈالا ہے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ غور و فکر کریں اور رجوع کریں دین اسلام کی طرف، لوٹ کر کے آئیں آپ ایمان کی طرف، لوٹ کر کے آئیں آپ دین اسلام کی طرف۔ میرے دوستو، آپ اگر چاہتے ہیں کہ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بن کر کے اس روئی زمین سے جائیں تو آپ کو اسلام کی طرف آنا پڑے گا، آپ کو دین اسلام کو سیکھنا پڑے گا،
اور ایسے تمام فتنوں سے آپ کو آگاہ ہونا پڑے گا. آپ خود چوکنا رہیں, چوکس رہیں, اور آنے والی نسلوں کو بھی چوکنا رکھیں. آپ کہیں ایسا نہ ہو, کیونکہ یہ فتنے حضرت خضر علیہ السلام کے لباس میں آپ کے سامنے آتے ہیں, اور اس طرح بات کرتے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت جبرائیل ہی بات کر رہے ہیں. میرے دوستو, ہم اپنی ایمان کی فکر کریں, ورنہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کے بارے میں فرمایا, بخاری کے اندر حدیث موجود ہے کہ یہ مسلمان شام ہوگا تو شام کے اندر مسلمان ہوگا, اور جب وہ صبح کریں گے تو کافر کے اوپر ان کی موت ہوگی, کفر کے اوپر ان کی موت ہوگی. شام میں مسلمان تھا, صبح اس کا جنازہ اٹھ رہا ہے کافروں کی وجہ سے, کافر کا جنازہ اٹھ رہا ہے, اور وہ صبح کرے گا اسلام کے اوپر مسلمان ہو کر, اور شام وہ کرے گا شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا. یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو آگاہ کیا تھا, تم اپنی ایمان کی فکر کرنا اور کسی بھی فتنے کی چنگل میں نہ آنا. اور آج ہمارے مسلمان اس شیطانی شکیل بن حنیف ملعون کے چپڑی باتوں میں آ کر کے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں, اپنے ایمان کو گنوا بیٹھے ہیں, وہ اسلام کو چھوڑ چکے ہیں. وہ میرے دوستو, سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ حضرت امام مہدی علیہ الرضوان یہ کون تھے. یہ ظاہر ہوں گے یا ان کی آمد ہوگی؟ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت مہدی آئیں گے, ان کی آمد ہوگی, ظاہر نہیں ہوں گے بلکہ پیدا ہوں گے وہ. اور حضرت مہدی علیہ الرضوان وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل سے ہوں گے. حضرت امام مہدی کس کے نسل سے ہوں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نسل سے ہوں گے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی واضح نشانی بتایا ہے کہ اتنے خوبصورت ہوں گے وہ کہ سرخی مائل ان کا چہرہ ہوگا, گھنگریالے ان کے بال ہوں گے, اور شکل و شباہت کے اندر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شکل ملتی جلتی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنے خوبصورت تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل و شباہت کے اندر ہوں گے تو وہ کتنے خوبصورت ہوں گے. اور اس ملعون شکیل بن حنیف کی شکل کو دیکھیے, کتوں سے بدتر ہے, اور جو اپنے آپ کو مہدی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نشانیاں, ان کی علامت بتا رہے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے نسل سے ہوں گے, شکل و شباہت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل ہوں گے, اور کہاں سے ہوں گے؟ مدینہ منورہ سے ہوں گے. 40 سال کی عمر میں آمد ہوگی ان کی. مدینہ منورہ میں روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت مہدی ہوں گے, اور وہاں پہ لوگ باتیں کر رہے ہوں گے کہ اس پرفتن ماحول میں, اس پرآشوب ماحول میں, اور اس زمانے کے اندر جہاں ہر طرف فتنے ہی فتنے ہیں, ہر طرف لوگ پریشان حال ہیں, حضرت مہدی کی تلاش کی جائے. لوگ باتیں کر رہے ہوں گے مسجد نبوی کے اندر, اور حضرت مہدی سن لیں گے باتوں کو, اور چپکے سے وہ وہاں سے نکلیں گے مکہ المکرمہ. چپکے سے کیوں نکلیں گے؟ کیونکہ اللہ والوں کی عادت ہے کہ ہم جو اللہ والے ہیں اور ہماری یہ صفت امت میں ظاہر نہ ہو, کوئی بھی عہدہ وہ قبول کرنا نہیں چاہتے ہیں. اس وجہ سے چپکے سے حضرت مہدی مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ چلے گئے, اور بہت سارے اللہ والے جو مسجد حرام کے اندر تھے, حضرت مہدی علیہ السلام طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کچھ لوگ ان کو پہچان لیں گے اور پکڑ لیں گے کہ واللہ آپ ہی حضرت مہدی ہیں.
ہم آپ لوگوں کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کرنا چاہتے ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کو پکڑ لیں گے لوگ اور مقام ابراہیم کے اوپر پکڑیں گے تو خانہ کعبہ کے در و دیوار سے غیب سے آوازیں آئے گی، آسمان سے آوازیں آئے گی کہ یہی حضرت مہدی ہیں۔ خانہ کعبہ کے ہر ایک در و دیوار سے آواز آ رہی ہے کہ یہی مہدی ہیں، اور اس وقت لوگ ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں گے، اور بیعت کرنے والے 313 اللہ والے ہوں گے جو بیعت کریں گے۔ پہلی جماعت ہوگی حضرت مہدی کے ہاتھوں کے اوپر بیعت کریں گے وہ، اور جب آمد ہو جائے گی اور بیعت کر لیں گے تو حضرت مہدی ان تمام لوگوں کو لے کر کے روضہ اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور وہاں پہ سلام پیش کریں گے، اور اس کے بعد قسطنطنیہ روانہ ہوں گے۔ قسطنطنیہ اور ملک شام جو یہود و نصارہ کے قبضے میں ہوگا، حضرت مہدی جنگیں ہوگی، قسطنطنیہ کو بھی فتح کریں گے، اور قسطنطنیہ کے بعد ملک شام واپس آئیں گے اور ملک شام میں بھی جنگیں ہوگی، اور اللہ تبارک و تعالی حضرت مہدی علیہ السلام کو فتح عطا کریں گے۔ پھر مسلمانوں کے قبضے میں آئے گا قسطنطنیہ بھی اور ملک شام بھی۔ یہ ہیں حضرت مہدی، اور یہ شکیل بن حنیف ملعون کذاب جھوٹا جو اپنے آپ کو دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم مہدی ہیں، ایک بھی صفت ان کے اندر پایا جا رہا ہے۔ کیسے مسلمان دھوکے میں آ جا رہے ہیں، الامان والحفیظ۔ تو حضرت مہدی علیہ الرضوان وہ ملک شام واپس آئیں گے، اور ملک شام میں حضرت مہدی 40 سال میں ان کا ظہور ہوگا، 40 سال میں وہ آئیں گے، اور 40 سال کے بعد 7 سال تک حکومت کریں گے، امت کی رہنمائی کریں گے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی رہنمائی 7 سال تک کرتے رہیں گے، اور 7 سال کے بعد ملک شام کے اندر دمشق کی جامع مسجد کے اندر عصر کی نماز کا وقت ہو رہا ہوگا، اور بلکہ احادیث کے اندر یہ آتا ہے کہ حضرت مہدی مصلی کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے چلے بھی جائیں گے۔ اسی وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، نازل ہوں گے، وہ 2 فرشتوں کے کندھے کے اوپر ہاتھ ایسے رکھے ہوئے مینارے کے اوپر اتریں گے وہ، اور اتنے میں لوگوں کے درمیان شور ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لا چکے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار سے سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتارا جائے گا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب اتر رہے ہوں گے تو لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کے زلفوں سے، ان کے داڑھی مبارک سے کیا پانی ٹپک رہے ہیں، ایسا معلوم ہوگا کہ ابھی غسل کر کے نیچے آ رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ لوگ پہچانتے نہیں پہچانتے، جانتے نہیں جانتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اولو العزم پیغمبر ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 32 سال کی عمر میں زندہ آسمان کے اوپر اٹھا لیا۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تمام انبیاء علیہ السلام میں واحد نبی ہیں، تمام نبیوں کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسے نبی ہیں جو پیدائشی نبی ہیں۔ وَجْعَلَنِي نَبِيًّا، میں نبی ہوں۔ اس نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور آج یہ شکیل ملعون کذاب جھوٹا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں عیسیٰ ہوں، جبکہ پوری دنیا کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مریم کے بیٹے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغیر باپ کے اس روئی زمین کے اوپر بھیجا ہے۔ ان کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ عیسیٰ ابن مریم ہیں جو قرب قیامت کے نزدیک تشریف لائیں گے، اور یہ آج یہ دعویٰ ملعون دعویٰ کر رہا ہے کہ ہمیں مہدی ہیں اور ہمیں عیسیٰ ہیں۔ اس سے زیادہ جھوٹ اور اس سے زیادہ کذاب، اس سے زیادہ ملعونیت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس شکیل بن حنیف کے فتنے سے
جو آج اس ملک کے اندر رونما ہو رہا ہے اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ مرتد ہو رہے ہیں، اس سے ہوشیار رہیے۔ کہاں حضرت مہدی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل و صورت سے مشابہ ہوں گے، کتنی خوبصورت ہوگے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ان کے چہروں سے ٹپک رہا ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو پورے روئی زمین کے اوپر ہریالی ہی ہریالی ہوگی، تمام لوگ خوشحال ہی خوشحال ہوں گے، امن و امان کا دور دورہ ہوگا، اور لوگ صدقہ اور خیرات لے کر کے روڈوں کے اوپر چلتے ہوئے رہیں گے، اتنی خوشحالی ہوگی، کوئی لینے والا نہیں ہوگا، امن و امان کا گہوارہ ہوگا۔ اور اس شکیل بن حنیف کی فتنے کی وجہ سے کتنے حالات آ رہے ہیں آپ دیکھ لیجئے۔ اس وجہ سے کبھی بھی اس شیطان کی چنگل میں آپ نہ آئیں۔ جیتا جاگتا اور دیکھتا نظر آتا شیطان ہے یہ شکیل بن حنیف، ملعون ہے یہ، اللہ کی فٹکار ہے اس کے اوپر، شیطان سے بھی بدتر ہے یہ۔ خبردار رہیں اور ہوشیار رہیں شکیل بن حنیف سے۔ اور ایک اور فتنہ اٹھا ہے گوہر شاہی، یہ بھی ایک فتنہ اٹھا ہے، یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم مہدی ہیں اور ہم حضرت عیسیٰ ہیں، سب کے سب جھوٹ ہیں۔ میرے دوستو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچپن ہی سے نبی بنا کر کے بھیجا، پیدائشی نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس مینار سے سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتارا جائے گا، اور حضرت مہدی کہیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں، خلافت کرنا اور لوگوں کی رہنمائی کرنا یہی اس امت کا خاصہ ہے، مجھے تو اللہ نے مامور کیا ہے کہ میں دجال کو قتل کروں، اس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے، اور امامت اور خلافت یہ آپ کے ذمہ ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں۔ یہ تمام چیزیں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، امت کو سمجھا دیا ہے، اس کے باوجود یہ امت دھوکے میں آ جا رہی ہے۔ اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ ان کی چکنی چپڑی باتوں میں آ جا رہے ہیں اور اپنے ایمان کو گنوا بیٹھتے ہیں، اپنے ایمان کو برباد کر دے رہے ہیں۔ یہ شکیل بن حنیف جہنم رسید تو ہوگا ہی، اور اس کے ماننے والے اگر انہوں نے توبہ نہیں کی تو سب کے سب جہنم رسید ہو جائیں گے۔ میرے دوستو، ایک موقع کے اوپر سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایمان کو بچانا لوگوں کے لیے اتنا مشکل ہو جائے گا، اور اتنا مشکل ہوگا جیسے کہ ہاتھ کے اوپر انگارہ لینا، آگ کا انگارہ ہاتھوں کے اوپر لینا کتنا مشکل ہے، اتنا ہی مشکل ایمان کو بچانا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے کفر اور توحید کی کسوٹی کو پرکھا نہیں، اگر آپ نے اللہ کے رسول کو جانا اور پہچانا نہیں، اگر اللہ کی معرفت آپ کو حاصل نہیں ہوئی، تو میرے دوستو ایمان کا بچانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کی قیادت میں ان کے پیچھے عصر کی نماز پڑھیں گے، اور اس کے بعد 2 سال کے بعد حضرت مہدی اس روئی زمین سے رخصت کر جائیں گے۔ 40 سال میں حضرت مہدی کا ظہور ہوگا، اور 9 سال تک اس روئی زمین کے اوپر حکومت کریں گے، اور اس کے بعد اس روئی زمین سے روانہ ہو جائیں گے۔ کون؟ حضرت مہدی صرف 9 سال تک حکومت رہے گی، اور اس شکیل بن حنیف ملعون آج 15-16 سال سے زندہ ہے۔ یہ مر کیوں نہ رہا ہے؟ اگر مہدی اپنے آپ کا دعویٰ کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو مہدی تو 40 سال میں ہوں گے، اور 40 سال میں آمد ہوگی ان کی، اور 9 سال تک رہیں گے، اور اس کے بعد اس روئی زمین سے رخصت کر جائیں گے۔ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ شکیل بن حنیف ہو یا غامدی ہو یا مصطفیٰ ملیشیا کے ہو یا گوہر شاہی ہو، یہ سب کے سب جھوٹے اور مکار ہیں جو امت کو دھوکہ دے رہا ہے۔ اس کے
فریب کے اندر آپ نہ آئیں، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور اپنے بچوں کی بھی ایمان کی حفاظت کریں، بلکہ پوری امت کی ایمان کی حفاظت کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کے زمانے میں بھی دجال کا ظہور ہوگا۔ دجال آج یہ گوہر شاہی ہو یا شکیل بن حنیف ہو، ان کا ایک دعویٰ یہ بھی ہے کہ دجال کوئی انسان نہیں ہوگا، بلکہ انگریزوں کے جتنی بھی سسٹم ہے اسی سسٹم کو انہوں نے دجال قرار دیا ہے۔ یہ ایک اور سفید جھوٹ۔ دجال کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری رودان بیان کی ہے۔ بخاری اور مسلم کے اندر حدیث موجود ہے کہ دجال کیسا ہوگا۔ میرے دوستو، دجال کیسا ہوگا؟ دجال بہت طاقتور ہوگا، اور وہ ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اور ان کے پیشانے کے اوپر کافرون لکھا ہوا ہوگا۔ داہنا جو آنکھ ہوگا وہ کانا ہوگا۔ وہ بہت سارے صفات دجال کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ کیا یہ شکیل بن حنیف ان کے ماتھے کے اوپر لکھا ہوگا کافرون؟ دیکھیے آپ، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دجال ایک انسان ہوگا، ایک آدمی ہوگا، اور پوری امت کو گمراہ کرے گا۔ وہ جو ان کی باتوں کے اوپر آ جائیں گے سب کے سب ہلاک و برباد ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ وہ انسان ہوگا، اور قبیلہ خزاعہ کا ایک آدمی ابن خیتم ان کے مشابہ ہوگا، شکل و صورت میں اسی طرح ہوگا۔ بنی خزاعہ کا ایک آدمی تھا جو بالکل ویسے ہی دائیں آنکھ سے کانا تھا، وہ ڈیمیج تھا اس کا داہنا آنکھ، اور اسی طرح لگتا تھا وہ، دیکھنے میں اتنا ڈراؤنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی خزاعہ قبیلہ خزاعہ جو ہے، اور ان کے یہاں جو ایک آدمی ہے ابن خیتم، اس کی شکل و صورت کا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق کے مسجد سے نکلیں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ معمون کریں گے۔ 32 سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اوپر اٹھایا تھا، اور اس کے بعد اس روئی زمین کے اوپر بھیجا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس روئی زمین کے اوپر ان کی شادی بھی ہوگی، ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے جنگ ہوگی۔ مقام لطف ایک جگہ ہے، وہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو خنجر مار کر کے جہنم رسید کر دیں گے۔ آج یہود و نصارہ نے اس مقام کے اوپر ہوائی اڈا بنایا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں، دنیا سے واقف رہیں آپ۔ یہود و نصارہ جو دشمنان اسلام ہے، اس مقام کے اوپر ہوائی اڈا بنایا ہے، اور آج سے وہ ہوائی جہاز تیار کر کے رکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کرنے کے لیے دجال کو آئیں گے، اور دجال بھاگے گا اور مقام لطف کی طرف آئے گا، ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھا کر کے ہم اس کو وہاں سے روانہ کر دیں گے۔ یہ یہود و نصارہ اور ہوائی اڈے کے اوپر ہوائی جہاز کو تیار رکھا ہے۔ تم ہوائی جہاز بنا لو یا کچھ بھی بنا لو، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1550 سال پہلے پیشن گوئی کر دی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام لطف کے اوپر دجال کو خنجر مار کر کے جہنم رسید کریں گے تو وہ ہوگا ہی، چاہے تم ان کو بچانے کے لیے کتنی حفاظت کیوں نہ کر لو۔ شکیل بن حنیف کے ایک جھوٹ یہ بھی آیا کہ دجال کوئی انسان نہیں ہے، جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ دجال وہ انسان ہوگا۔ اور قبیلے خزاعہ کے جو آدمی ہے ابن خیتم، اس کی شکل و صورت کی مشابہ ہوگا، اس کے پیشانے کے اوپر کافرون لکھا ہوا ہوگا، دائیں آنکھ سے کانا ہوگا۔ اس طرح کی نشانیاں، واضح نشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے، اس کے باوجود لوگ اس شکیل بن حنیف کے دھوکے میں آ رہا ہے۔ میرے دوستو، جہاں کہیں بھی یہ ملعون ملے یا اس کے ماننے والے ملے، اس کی اچھی طرح پوسٹ مارٹم کیجیے آپ۔
اور اس شیطان سے بحث کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو علماء کی طرف موڑ دیجئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ختم کریں گے، اور جتنے بھی کافرین اور یہود و نصارہ ہوں گے، اسلام کے دشمن ہوں گے، ہر ایک سے جنگیں ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں تک ان کی نگاہیں جائے گی وہاں تک ان کا سانس جائے گا۔ سانس جو لیتے ہیں اور پھر جو پھینکتے ہیں سانس، جہاں تک نگاہیں جا رہی ہے وہاں تک ان کو سانس جائے گا، اور اس سانس کے درمیان میں جتنے بھی کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ آئیں گے، سب کے سب ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ موم بتی کی طرح یہ لوگ پگھل جائیں گے، اور درخت کے پیچھے چھپنے کی کوشش کرے گا، درخت خود آواز دے کر کے کہے گا کہ اللہ کے دشمن یہاں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نگاہ وہاں پہ پہنچے گی اور اس کے ذریعے سے وہ لوگ ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ یہ ہے حضرت عیسیٰ اور یہ ہے حضرت مہدی اور یہ ہے دجال، جس کا پورا واقعہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ دیکھیے آپ بخاری، دیکھیے مسلم، اس کے باوجود شکیل بن حنیف کے دھوکے میں آ جا رہے ہیں۔ خدا را اس کو جاننے کی کوشش کیجئے، اور جہاں کہیں بھی یہ ملعون نظر آئے اس کی خبر گیری اچھی طرح سے کیجئے۔ اور ہم اپنے تمام علماء کرام سے بھی ادباً گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ممبر و محراب سے اس زمانے کے اندر جتنے بھی فتنے رونما ہو رہے ہیں اور اس فتنوں کی وجہ سے مسلمانوں کا ایمان برباد ہو رہا ہے اور مسلمانوں کا ایمان اور اسلام کے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ان کو واضح کیجیے امت کے سامنے، اور ان کو بتائیے کہ آج اس روئی زمین کے اوپر کون سا فتنہ رونما ہوا ہے اور اس سے ہم کیسے بچیں گے۔ میرے دوستو، تو معلوم یہ ہوا کہ شکیل بن حنیف مکار ہے، جھوٹا ہے، ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس کے اوپر، فرشتوں کی لعنت ہے اس کے اوپر، اللہ والوں کی لعنت ہے اس کے اوپر۔ ان کی شکل کو تو دیکھیے۔ اور یہ شکیل بن حنیف کہاں کا ہے؟ بہار کا رہنے والا ہے۔ حضرت مہدی سید ہوں گے حضرت فاطمہ کے خاندان سے، اور شکیل بن حنیف کو دیکھیے بہار کا رہنے والا ہے، اس کا باپ پیٹھان ہے، پیٹھان نسل سے تعلق رکھتا ہے، خود ہی اس کے نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ شکیل بن حنیف۔ اس کے باوجود یہ دعویٰ کر رہا ہے۔ میرے دوستو، ان کے تمام دعوے جھوٹے ہیں اور یہ تمام کے تمام فتنے ہیں، چاہے شکیل بن حنیف کی ہو یا مصطفیٰ ملیشیا کی ہو یا گوہر شاہی ہو یا غامدی ہو، یہ تمام کے تمام اس روئی زمین کے اوپر آج کا فتنہ ہے۔ ان تمام فتنوں سے آپ محفوظ رہیں، اپنی ایمان کی حفاظت کریں، اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں، اور اس بات کو پوری امت تک پہنچائیں۔ یہ میرا ویڈیو ہر مسلم کے موبائل کے اندر ہونی چاہیے تاکہ ان کو معلوم ہو سکے کہ حضرت عیسیٰ کون ہے، حضرت مہدی کون ہے، الدجال کون ہے، اور کیسے وہ آئیں گے اور کیسے اس روئی زمین سے جائیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہ ایک روایت یہ ہے کہ 48 سال میں ان کی موت ہوگی، وفات ہوگی۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ 49 سال تک حکومت کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ تمام پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کی حکومت ہوگی، کوئی بھی اللہ کا دشمن اس روئی زمین کے اوپر موجود نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پائیں گے۔ آج بھی روضہ رسول کے اندر ایک جگہ خالی ہے، ایک قبر خالی ہے، وہاں پہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کریں گے۔ اس کے بعد پھر فتنہ شروع ہو جائے گا اور تمام جو مسلمان ہیں دھیرے دھیرے کفر و شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر سور وغیرہ پھونکنے کا، یاجوج ماجوج کا بہت سارا زمانہ آئے گا۔ ان تمام چیزوں کو ہم کسی اور ویڈیو میں بیان کریں گے۔ بس ابھی بتانا مجھے صرف اتنا تھا کہ یہ جو فتنے ابھی اس روئی زمین کے اوپر رونما ہوا ہے، شکیل بن حنیف، اس سے آپ ہوشیار رہیں۔ کوئی بھی ایسا محلے کے اندر دکھائی دے تو آپ ان سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو علماء کی طرف موڑ دیجیے۔ آپ علماء اچھی طرح سے ان کی خبر گیری کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، آمین۔